پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حلف برداری کی تقریب فیصل کریم کنڈی کی جانب سے اس حلف ان سے لیا جا رہا ہے۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس تقرر کر دیے گئے ہیں۔ پشاور میں تقریب حلف برداری چیف جسٹس کے عہدے کا یہ حلف گورنر خیبر پختونخوا نے چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ سے حلف لے لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے نومنتخب چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ اور پشاور کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تقریب حلف برداری ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی، انہوں نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی تقریب حلف برداری جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ کپتان سلمان علی آغا، سعیم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، محمد حارث شامل ہیں۔ حسن نواز، فہیم اشرف، عباس آفریدی، ابرار احمد، حسین طلعت بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ احمد دانیال، محمد نواز، خوشدل شاہ، سفیان مقیم اور سلمان مرزا اسکواڈ میں شامل ہیں۔ چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کے لیے ٹیم کا اعلان چند روز میں ہوگا۔ ویسٹ انڈیز سے 3 ون ڈے میچوں کی T20 میں تبدیل کرنے کی بات چل رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کپتان سلمان علی آغا، سعیم ایوب، صاحبزادہ فرحان، فخر زمان، محمد حارث شامل، حسن نواز، فہیم اشرف، عباس آفریدی، ابرار احمد، حسین طلعت بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ احمد دانیال، محمد نواز، خوشدل شاہ، سفیان مقیم اور سلمان مرزا اسکواڈ میں شامل ہیں۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے محمد یوسف انجم سے۔ بتائیے گا یوسف انجم۔ جی نبیلہ، دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کیا گیا۔ اس میں شاداب خان، حارث الرف کو فٹنس مسائل کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا، وہ انفٹ تھے، جبکہ حسن علی کو بھی ڈراپ کیا گیا، لیکن ان کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی کہ حسن علی کو اسکواڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا۔ ان کے علاوہ احمد دانیال، سلمان مرزا، محمد نواز کو کے ساتھ ساتھ سفیان مقیم کو اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا۔ پاکستان کے باقی کھلاڑیوں میں سلمان علی آغا کپتان، ان کے ساتھ نائب کپتان کا اس بار اعلان نہیں کیا گیا۔ عباس آفریدی، ابرار احمد، احمد دانیال، فہیم اشرف، فخر زمان، سعیم ایوب، حسین طلعت، محمد حارث، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، خوشدل شاہ، سلمان مرزا، سفیان مقیم اور محمد نواز شامل ہیں۔ پاکستان کے کھلاڑی آج نیشنل جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے کراچی کا، وہاں پر پہنچے ہیں اور کل ان کی جو پہلا ٹریننگ سیشن ہوگا۔ یہ جو اسکواڈ اناؤنس کیا گیا صرف دورہ بنگلہ دیش کے لیے، ویسٹ انڈیز کے ساتھ پاکستان نے اس کے بعد میچز کھیلنے جس میں 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز شامل ہیں۔ جب یہاں پر پریس کانفرنس ہوئی، سمیر سید جو CEO ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، ان کے ساتھ ڈائریکٹر میڈیا عامر میر، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس تجویز کو قبول کیا گیا یا مسترد کیا گیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ ویسٹ انڈیز میں جو 3 ون ڈے میچز ہوں گے ان کو بھی T20 میں تبدیل کیا جائے گا۔ اب ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے اپنی جو فروخت اس کا آغاز کر رکھا، لیکن PCB کا کہنا ہے کہ ابھی بات چیت جاری ہے، چند دنوں میں یہ معاملہ طے پا جائے گا۔ بہت شکریہ محمد یوسف انجم۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں عشائیے پر ملاقات۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق تبادلہ خیال، امریکی وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور دیگر حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حماس غزہ میں جنگ بندی کرنا چاہتی ہے۔ 2 ریاستی حل کے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتے، نیتن یاہو سے پوچھیں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس کے ایکس اکاؤنٹ پر تصویر جاری کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی شیئر کی گئی تصویر پر لکھا گیا فائٹ فائٹ فائٹ۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس کے ایکس اکاؤنٹ پر تصویر جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی شیئر کی گئی تصویر پر لکھا گیا فائٹ فائٹ فائٹ۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد ایکس اکاؤنٹ پر تصویر جاری کی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ غزہ میں جنگ روکنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات کے دوران تل ابیب میں بھی بڑا احتجاجی مظاہرین نے
ثانیہ لیاری کے بعد سندھ حکومت نے کراچی میں خطرناک عمارتیں گرانے کا آپریشن شروع کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 51 انتہائی خستہ حال عمارتوں کو فوری طور پر گرا دیا جائے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا تھا عمارتیں منہدم کرنے کا اختیار نجی ادارے کو دینے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاری شہریار حبیب نے کہا عمارتوں کو مکمل خالی کرانے کے بعد انہدامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں مخدوش رہائشی عمارت زمین بوس ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک، علاقے کی دیگر مخدوش عمارتوں کو خالی کروا کر منہدم کرنے کا عمل جاری۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیموں نے لیاری بغدادی میں 5 منزلہ خستہ حال عمارت کی دیواریں گرانے کا کام شروع کر دیا۔ بلڈنگ انسپیکٹر ذوالفقار شاہ کے مطابق فی الحال 2 عمارتوں کو منہدم کرنے کا عمل شروع کیا گیا ہے، جبکہ تیسری عمارت کا سروے جاری ہے۔ کوئی چھوٹی ہے تو اس کو خالی کرنے میں 10-12 دن لگ جاتے ہیں، لائٹ کٹتی ہے، گیس کٹتی ہے، بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے بہت سے ثانیے آتے ہیں، پر اس کو اگر ہم بھی لڑتے رہیں گے ان کے ساتھ تو پھر ان میں اور ہمیں فرق نہیں رہے گا۔ تینوں عمارتوں کے مکین عارضی طور پر کمیونٹی سینٹرز، KMC کے اسکولوں اور اپنے رشتہ داروں کے گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ کچھ بلڈنگیں تو ایسے ہیں کہ کالی ہیں، وہ لوگوں نے چھوڑ دیا ان کو، لیکن پھر بھی ان کو گراتے نہیں، ان کو سوچیے کہ ان کو دوبارہ ریفائر کر کے اس کو کرایہ پہ چڑھا دے۔ حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے، جو ہمارے بچوں کی جو چیزیں گئی ہے وہ ہم کو دے، ہم لوگ کو رہائش دے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے اپنی آواز وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس اور سندھ اسمبلی تک پہنچائیں گے تاکہ مسائل کا مستقل حل نکالا جا سکے۔ ساتھی رپورٹر محمد سلیم کے ساتھ شاہمیر خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مخصوص عمارتوں کے تمام مکینوں کو رہائش فراہم کرے، کچھ خاندانوں کو عارضی رہائش دے سکتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے ممکن نہیں کہ مخدوش عمارتوں کے تمام مکینوں کو رہائش فراہم کرے۔ انہوں نے کہا تاہم کچھ خاندانوں کو عارضی رہائش دے سکتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹرز کا ریٹینرشپ بجٹ بڑھا دیا گیا، اخراجات 1173.49 ملین روپے ہو جائیں گے۔ اسی سے متعلق مزید بات کریں گے اسپورٹس ایڈیٹر روزنامہ ایکسپریس سلیم خالق صاحب سے۔ کہیے گا کیا کہیں گے اس سے متعلق؟ جی بالکل، اب جو پاکستانی کرکٹرز کا نیا سینٹرل کانٹریکٹ آئے گا اس میں جو ان کا ریٹینرشپ بجٹ ہے PCB نے اس میں اضافہ کر کے 173.49 کیا ہے، اور یہ جو سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئرز کی تعداد بھی 5 بڑھائی جائے گی، 30 تک ہو جائیں گے پلیئر، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 37% اضافہ ہوا ہے، یعنی 319 ملین روپے بڑھائے گئے ہیں اس میں۔ لیکن جو ڈومیسٹک کرکٹ کانٹریکٹس ہیں اس کے جو اخراجات ہیں وہ 34% کم کر کے 450 ملین رہ جائیں گے۔ گزشتہ برس یہ رقم 684 ملین روپے تھی۔ اسی طرح وومن انٹرنیشنل کرکٹ کے جو غیر معاہدہ پلیئرز ہیں وہ 16 سے بڑھ کر 24 ہو جائیں گی، اور ریٹرنرشپ کی رقم 121% بڑھ کر 37.8 ملین ہو جائے گی۔ اور ڈومیسٹک کرکٹ جو وومن کے کانٹریکٹس ہیں اس میں بھی 4% اضافہ ہوگا، وہ 37.2 ملین روپے ہو جائے گی۔ اور PCB میں جو ملکی گراؤنڈز ہیں 12 ایسے فرسٹ کلاس گراؤنڈ ہیں، ان کا انتظام مزید سنبھالے گا PCB، اور اس کے لیے سٹاف کا تقرر بھی کیا جائے گا، اس پر 9.36 ملین روپے خرچ ہوں گے۔ اسی طرح نئی تقرریوں، سالانہ تنخواہوں میں اضافے اور سٹاف کے لیے جو دیگر بینیفٹ ہے، ہیومن ریسورس بجٹ میں 444 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ سپر لیگ کا بجٹ ابھی فائنل نہیں ہوا ہے 11 سیزن کا، لیکن حالیہ بجٹ میں تقریباً 2.5 بلین روپے سرپلس رکھے گئے۔ اسی طرح قذافی اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم اور پنڈی اسٹیڈیم میں جو تعمیراتی کام کر رہی ہے اس کے لیے مزید 6 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جی صحیح، سلیم خالق آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا حتمی فیصلہ۔ وزارت غذائی تحفظ کا کہنا ہے چینی کی درآمد کے لیے انتظامات مکمل ہیں، فوری عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے آمنہ علی سے۔ جی آمنہ علی، بتائیے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزارت غذائی تحفظ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چینی کی درآمد حکومتی شعبے کے ذریعے کی جائے گی۔ چینی کی درآمد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس پر فوری عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمتوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چینی کی درآمد کا طریقہ کار ماضی کی حکومتوں سے مختلف ہے اور واضح طور پر بہتر حکمت عملی جو ہے اس کی نمائندگی کر۔ یہ بھی بتائیں کہ ماضی میں اکثر چینی کی مصنوعات کی قلت پیدا کر کے
قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر سبسڈی پر انحصار کیا جاتا تھا، یہ کہنا ہے وزارت غذائی تحفظ۔ ماضی میں بھی ایسا کیا جاتا رہا ہے۔ آمنہ علی، آپ کا بہت شکریہ۔ جسٹس محمد جنید غفار نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل میمن اور دیگر کی بھی شرکت۔ تقریب پہلی بار اس جگہ ہوئی جہاں بانی پاکستان نے گورنر جنرل کا حلف لیا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کی حلف برداری 3 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عہدے کا حلف لیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار کی مزار قائد پر حاضری۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار نے کہا کہ آئین میں ترمیم کے بعد آئینی اور ریگولر بینچز کی کیٹیگریز بنائی ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ آئین میں ایک ایسی ترمیم کی گئی ہے اور کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ اور ریگولر بینچ کی۔ تو جو بھی ایسے معاملات ہیں وہ ہمارے پاس جب آتے ہیں ایز چیف جسٹس تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے لارجر بینچز بنائی ہیں اور گائیڈنگ پرنسپلز جو ہے نا وہ بھی ہے نا ہم نے لیٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا، فوراً نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ رہے گی۔ اور اس میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جو پٹیشنر ہیں جو اپنی پٹیشنز کو ڈرافٹ کر رہے ہیں وہ اوور لیپنگ کرتے ہیں، کنفیوژن اس میں بھی رہتی ہے۔ وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی پٹیشن کی جو پریئر ہے اس کو کبھی ریگولر بینچ کے حساب سے بناتے ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کی پریئر بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے ہم سب کو۔ تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز۔